خصوصاً ہمارے آخری نبی شافع محشر صاحب حوض کوثر امام النبیین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ حضرات، آج عید الفطر کا دن ہے، بہت ہی خوشی کا دن ہے۔ آج خوشی ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ماہ رمضان میں پورے مہینے روزے رکھے اور بلا کسی شرعی عذر کے کوئی بھی روزہ نہیں چھوڑا۔ اللہ نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، جو بھی روزہ رکھے گا روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ بخاری مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے بھی ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزے رکھا اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ اور اس کے ساتھ میں اگر کوئی شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، مسلم شریف میں حدیث نمبر 1162 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر، اگر کوئی رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اور اس کے ساتھ شوال کے 6 روزے اور رکھتا ہے، گویا اس نے پورے سال روزہ رکھا۔ آج کا دن خوشی کا دن ان لوگوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے تراویح کا خیال رکھا، تراویح کی پابندی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف حدیث نمبر 37 اور حدیث نمبر 3468 اور مسلم شریف حدیث نمبر 759 میں اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے تراویح کی پابندی کی، قیام کیا رمضان المبارک میں، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ اور اگر کوئی لیلۃ القدر کو پانے کے لیے آخری عشرے میں تاک راتوں کا اگر خیال رکھا تو اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں حدیث نمبر 2014 اور مسلم شریف حدیث نمبر 760 میں اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے قیام اللیل کیا، لیلۃ القدر کو پایا، اللہ رب العالمین جو قیام کیا اس کے پچھلے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا خیر من الف شہر، یہ تو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اگر ہم اور آپ اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں 84 سال 4 مہینے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ آج کا دن پوری دنیا خوشی منا رہی ہے، لیکن ہمارے کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جن کے سروں پر موت کے سائے منڈرا رہے ہیں۔ ہم اس خوشی میں، آج کی خوشی کے دن میں ہم ان لوگوں کو بھی خیال رکھیں۔ آج کے دن ہم ان ماں باپ کا بھی خیال رکھیں جنہوں نے اپنے معصوم بچوں کو اڑے ہوئے بھیجے کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے زمین پہ دفنا دیا۔ ہم ان بچوں کو بھی آج کی خوشی میں یاد رکھیں جن بچوں نے اپنے ماں باپ کو ایک ہی پل میں کھو دیا اور یتیم ہو گئے۔ ان کے حالات کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ صرف ہم اور آپ ان کے لیے دعا کریں اور یہ عزم مصمم کریں کہ ایسے پروڈکٹ نہیں لیں گے، نہیں خریدیں گے جن کو وہ بیچ کر پیسے جمع کر کے، جن پروڈکٹ کو بیچ کر وہ لوگ ان کو مارنے کا ہتھیار جمع کرتے ہیں۔ اس دور میں صدق و وفا کے تم امام ہو، شہر غزہ کے واسیوں تم کو سلام ہو، شہر غزہ کے واسیوں تم کو سلام ہو۔ ہم تمہارے واسطے کچھ بھی نہ کر سکے، تمہارے واسطے جیے نہ مر سکے۔ اے دنیا والو حقوق انسانی کے نام پہ کیوں بولتے ہو اور چپ کیوں ہو اس قتل عام پر؟ ساری مصیبتیں سہ لی، مشقتیں برداشت کر لی، لیکن ان کے حوصلے آج بھی پست نہیں ہوئے، دبے نہیں، جھکے نہیں۔ ان کے حوصلوں نے جواب دیا ہم مومن مرد مجاہد ہیں، توحید پہ جیتے مرتے ہیں۔ ہم مومن مرد مجاہد ہیں، توحید پہ جیتے مرتے ہیں۔ ہم جنگجو قوم کے بیٹے ہیں، ہم مرنے سے کب ڈرتے ہیں۔ پیارے بھائی اور دوستو، ہمارے پاس دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے، ہم پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ آج یہودی پوری دنیا پہ صرف اپنے علم کی بنا پر قابض ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے سورہ اقرا سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 سے 5 میں فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے انسان کو علق سے پیدا کیا۔ مگر آج ہم اور آپ اگر مسلمانوں کی تعلیم پہ نظر ڈالتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، سانسیں رک جاتی ہیں، دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں۔ یونیسکو کی رپورٹ کے مطابق ہیومن ڈیولپمنٹ کی رپورٹ کہتی ہے 2005 کی کہ ایک یورپین سال بھر میں 35 سے زیادہ کتابیں پڑھتا ہے، ایک اسرائیلی سٹیزن سال بھر میں
40 سے زیادہ کتابیں پڑھتا ہے، لیکن مسلمان سال بھر میں ایک بھی کتاب نہیں پڑھتا، ایک عام مسلمان۔ عرب تھاٹ فاؤنڈیشن کی ایک رپورٹ، کلچرل رپورٹ کہتی ہے کہ ایک ایوریج یورپین سال بھر میں 200 گھنٹے سے زیادہ پڑھتا ہے، مگر ایک عرب اور مسلم سال بھر میں صرف 6 منٹ یا اس سے کم پڑھتے ہیں۔ ہم اور آپ جتنے لوگوں تک میری آواز جا رہی ہے، اپنے دل پر، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر ذرا پوچھیں کہ آخری بار ہم نے علم حاصل کرنے کے لیے کیا پڑھا تھا اور کون سی کتاب پڑھی تھی، کتنے دیر کے لیے پڑھا تھا۔ جوانوں سے گزارش ہے، جلال آتش برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر، تو انقلاب کے عماد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے خود انقلاب پیدا کر۔ ہماری تاریخ تعلیم کے میدان میں پیچھے نہیں ہے، تاریخ نہیں ہے۔ ہماری تاریخ جب دیکھتے ہیں تو یونیورسٹی ہم نے دیا، فاطمہ زہری نے دیا، الجبرا ہم نے دیا، محمد بن موسیٰ الخوارزمی نے دیا، ڈپلوما سنان بن ثابت نے دیا، میڈیکل ابن سینا نے دیا، پن ہول کیمرہ سب سے پہلے ابن الحسن نے دیا، اناٹومی فیزیولوجی کے بارے میں دنیا کو بتانے والا ابن سینا ہے، فادر آف دی کیمسٹری، آج بھی جس کو کہا جاتا ہے جابر بن حیان، سب جانتے ہیں۔ ہمارے پاس دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے، ہم پڑھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں۔ ایک جاپان کا سائنٹسٹ لوگوں کو، دنیا کو 2016 میں بتایا کہ جب کوئی انسان بھوکا رہتا 8 سے 9 گھنٹے تک، 20 سے 25 دن اگر ایسا کرتا ہے تو اس کے جسم کے اندر موجود سڑے گلے مادے کو اس کا جسم کھانے لگتا ہے، جس کو آٹوفیجی کہتے ہیں، اور اس بات پر اس کو نوبل پرائز ملا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم مسلمان سال بھر میں 29 سے 30 دن کم سے کم 12 سے 14 گھنٹے تک ہم بھوکے رہتے ہیں، اور اس نے بتایا یہ کینسر کا علاج تو نہیں ہے، لیکن ایسا کرنے والے لوگ کینسر سے محفوظ رہ سکتے ہیں، کینسر سے بچنے کے لیے یہ ایک راستہ ہو سکتا ہے۔ یہ ذمہ داری ہماری تھی کہ دنیا کو بتائیں آٹوفیجی کے بارے میں، لیکن بتا کوئی اور رہا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی کتاب کو پڑھ تو رہے ہیں مگر سمجھ نہیں رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نمبر 54 سورہ قمر آیت نمبر 17، 22، 32 اور 40 4 جگہ پہ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان نازل کیا ہے، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا، مگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے ہی بارے میں یہ قرآن مجید کی ایک آیت ایک سائنٹسٹ کے سامنے پیش کی گئی، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 56، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ایک چمڑا جل جائے گا، اللہ رب العالمین جہنمیوں کے بارے میں بتاتے ہیں جب ایک چمڑا جل جائے گا تو ہم دوسرا چمڑا چڑھا دیں گے تاکہ ان کے عذاب میں کوئی کمی اور تخفیف واقع نہ ہو۔ یہ جب تھائی لینڈ کے ایک میڈیکل کالج کے ڈین کو یہ آیت دی گئی اور اس کو بتایا گیا کہ قرآن مجید ایسا کہہ رہا ہے، جس کا نام ڈاکٹر تگاشان تھا، وہ پین پہ ریسرچ کر رہا تھا کہ انسان کو جب پین ہوتا ہے تو کیسے اور کیوں ہوتا ہے۔ پہلے لوگوں کو لگتا تھا، ڈاکٹرز کو لگتا تھا کہ یہ پین جو احساس ہوتا ہے دماغ کی وجہ سے ہوتا ہے، بعد میں پتا چلا کہ اسکن کے اندر ایک پین ریسپٹر ہوتا ہے جو نرو کی اینڈنگ کو دیتا ہے، پھر وہ دماغ تک جاتا ہے، پھر پتا چلتا ہے جب کوئی انسان جل جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو پین چباتا ہے، مریض کو دکھ ہوتا ہے، ڈاکٹر خوش ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اس کے پین ریسپٹر ٹھیک ہے، اس کی جلد ٹھیک ہے، زیادہ ڈیپ تک بند نہیں ہوا ہے۔ یہ آیت جب اس کے سامنے پیش کی گئی اس نے ماننے سے انکار کر دیا، میں نہیں مانتا۔ لیکن جب اس نے تحقیق کیا کہ قرآن شریف میں واقعی یہ آیت موجود ہے اور اس نے ترجمہ اپنے دوسرے لوگوں سے جب پوچھا تو اس نے ریاض میں 8ویں طبی کانفرنس میں سب لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ایک آیت اس نے اس کی ساری زندگی بدل کے رکھ دی۔ اگر ہم قرآن شریف پڑھتے تو ہمارے اخلاق لوگوں کے سامنے بہتر ہوتے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ آج میڈیا ہمارے ہی گندے اخلاق کی وجہ سے، غلط اخلاق کی وجہ سے میڈیا جو پروپیگنڈا پھیلا رہی ہے ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اگر ہم اچھے اخلاق سے لوگوں کے سامنے پیش آئیں تو میڈیا کا کام نہیں ہو سکتا۔ میڈیا آج صبح سے شام تک سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ، ظالم کو مظلوم، مظلوم کو ظالم ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ یہ لوگ پہلے سے بھی کرتے آ رہے ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے اخلاق اگر بہتر ہو جائیں تو چیزوں کو بدل سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ جی ہاں، جب لوگوں کو پتہ چلا، لوگ افواہ اڑا رہے تھے کہ وہ ایک شخص ہے جو صرف ایک خدا کو ماننے کو کہتا ہے، باقی کے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے۔
ایک بڑھیا پورا پوٹلی جمع کی سامان لے کے راستے پہ بیٹھ گئی کہ کہیں دور میں چلی جاتی ہوں بچ جاتی ہوں. کوئی مزدور نہیں ملا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس کا پورا سامان جہاں وہ چاہ رہی تھی وہاں پہنچا دیے. جب واپس آنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بڑھیا بولی آپ کی مزدوری تو لے لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں یہ میرا کام ہے, اگر کوئی اور کام ہے تو بتا دیجئے. بڑھیا نے نصیحت کے لیے بلایا کہ بیٹا ایک محمد نام کا شخص ہے جو ایک ہی خدا کو ماننے کو کہتا ہے, اس کی بات سننا نہیں ورنہ اپنے دین کو اپنے دھرم کو چھوڑ دو گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا ماں وہ شخص میں ہی ہوں. وہ بڑھیا اسلام قبول کر لی. اخلاق کی وجہ سے ایک شخص, ایک یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلاتے ہیں پلاتے ہیں, سونے کے لیے وہی بستر لگاتے ہیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آرام فرمایا کرتے تھے. رات میں سو جاتے ہیں, وہ شخص سو جاتا ہے اور اس کی نیند لگتی ہے, اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے رات میں, جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خراب ہو جاتا ہے. وہ ڈرتا ہے کہ کہیں میری اس حرکت پر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین میرا کہیں کام ہی تمام نہ کر دیں, اس لیے وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور وہ شہر کے باہر پہنچتا ہے. تب اس کو یاد آتا ہے کہ اس کی تلوار, میں تو تلوار بھول آیا ہوں. عرب کے لوگ اس وقت تلوار کے بڑے دھنی مانے جاتے تھے. وہ سوچتا ہے کہ میں تلوار لینے جاتا ہوں, مخمصے میں رہتا ہے, لینے جاتا ہوں تو جان نہیں رہے گی, اور اگر نہیں جاتا ہوں تو تلوار ہاتھ سے جاتی ہے. بہرحال وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں تلوار لینے جاؤں گا چاہے میری جان رہے یا نہ رہے. وہ وہاں پہنچتا ہے جہاں پہ وہ رات کو سویا ہوا تھا. وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پہ عجیب و غریب ماجرا دیکھتا ہے. وہ پہنچتا ہے, دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے غلاظت کو اپنے مبارک ہاتھوں سے دھل رہے ہیں, صاف کر رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو میں کھڑے ہیں, کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو ہاتھ نہ لگائیں, میں دھل دیتا ہوں, میں صاف کر دیتا ہوں. مگر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں اے ابو بکر, یہ میرا مہمان ہے, اس لیے مجھ پر حق ہے کہ میں اس کی غلاظت کو صاف کروں. وہ ماجرا دیکھتا ہے, حیران پریشان رہ جاتا ہے اور اپنا چہرہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں چھپا کر مسلمان ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق کا نتیجہ تھا. محبت کی یوں اس نے دریا بہائے, دل اس کا بچھینا جو سر لینے آئے. یہ بندہ نمازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے, خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی, دیا درد جس نے اسے بھی دوا دی. ڈاکٹر ایڈم پیئرسن کہتے ہیں the people who worry one day nuclear weaponry will fall in the hand of the Arab, they fail to realize that nuclear weaponry has already dropped. It fell the day Prophet Muhammad was born. کہ جن لوگوں کو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ایک دن نیوکلیئر کا ہتھیار عرب کے ہاتھوں نہ لگ جائے, وہ لوگ یہ جاننے میں ناکام ہو گئے کہ ان کو ہتھیار مل چکا ہے. وہ اس دن ملا جس دن امن کا بم, اسلام کا سلامتی کا بم, یہ اس دن ملا جس دن جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. اگر ہم اور آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے اور صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو ہمارے لیے زندگی گزارنا بڑا آسان ہو جائے گا. یہ دین جو ہمارے پاس پہنچا اتنے آسانی سے نہیں پہنچا. اس کے لیے صحابہ کرام نے بھی بہت ساری مصیبتیں جھیلی ہیں, بہت سارے مشقتیں جھیلی ہیں. کسی کو سولی پہ لٹکا دیا گیا, کسی کے سینے پہ کئی من کا پتھر رکھ کر اس صحرا میں, عرب جیسے صحرا میں رکھ کر تڑپایا جاتا. کسی کے اندام نہانی میں برچھے مار کر انہیں شہید کر دیا جاتا. کوئی جلاد کیا کرتا, جو وہ جلاد کرتے تھے, ستم ایجاد تھے, لاکھوں ستم ایجاد کرتے تھے. زمین و آسمان جب دھوپ کی گرمی میں تپتے تھے, غضب کی دل لگی تھی, ریت پہ مسلم تڑپتے تھے. نشانے سجدے توحید تھا جن کے جبینوں پر, دھرے رہتے تھے پیروں سخت پتھر ان کے سینوں پر. جو ابراہیم کے پوتوں کو پھول اور باغ دیتے تھے, سلاخیں سرخ کر کے لوگ ان کو داغ دیتے تھے. پیارے بھائیوں اور دوستوں, پیارے مائیں اور بہنیں, اگر اتنی مصیبتوں اور مشقتوں سے ہم تک اسلام پہنچا ہے تو ہم اس پر عمل کریں, قرآن مجید کی تلاوت کریں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں تو زندگی گزارنا بڑا آسان ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتنا آسانی سے ملا ہے تو اس کو ہم اپنے اگلی نسلوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. کوئی بھی قوم عروج اور زوال پر آنے اور جانے میں, اوپر نیچے ہونے میں ان کی عورتوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. اگر کسی قوم کی عورتیں سدھری رہیں تو وہ قوم کی حالت بھی سدھری رہتی ہے, اور اگر عورتیں بگڑ گئیں تو وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف حدیث نمبر 3438 اور بخاری شریف میں حدیث نمبر 5932 میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما حلق بنو اسرائیل حين اتخذها نساؤهم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو پیشانی پر رکھ کر فرمایا کہ
بنی اسرائیل کے بربادی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان کی عورتوں نے غلط فیشن کرنا شروع کر دیا. ان کی عورتوں نے یہاں پیشانی پر جوڑا بنانا شروع کر دی. پیاری مائیں اور بہنیں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ غلط فیشن نہ کریں، بلکہ اپنے اندر قرآن مجید میں جو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اس طرح کے اوصاف لانے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35 میں فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات الی آخر الآیہ. ایک بڑی آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا مسلم مرد، مسلم عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، سچے مرد، سچی عورتیں، زکات دینے والے مرد، زکات دینے والی عورتیں، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں. اللہ رب العالمین کا بہت کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں بہت بڑا اجر موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف حدیث نمبر 1052 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لمبی حدیث میں کہ میں نے میرے سامنے جہنم پیش کی گئی، میں نے اس میں دیکھا کہ عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. کسی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی کفر کی بنا پر. کسی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ رب العالمین کا کفر کرتی ہیں یہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے شوہروں کی اور احسان کا کفر کرتے ہیں. اگر تم کسی عورت کے ساتھ پوری زندگی بھر حسن سلوک کرو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، اگر تم پوری زندگی کسی عورت کے ساتھ حسن سلوک کرو اور خدا نخواستہ کبھی مزاج خلاف ہو جائے تو وہ کہتی ہیں کہ تم نے پوری زندگی بھر ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 1164 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو جہنم میں جانے کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہیں اور اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں. پیارے بھائی اور دوستو، آپ کا وقت بہت کم لوں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دین کے مطابق، قرآن مجید کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اور آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے. دنیا کی رونقیں بھول جائیں گے جب ہم اور آپ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں گے. جب ہمارے سامنے قیامت کا منظر آئے گا قرآن مجید پڑھیں گے تو دنیا کی رونق، یہ دنیا کے تر و تازگی دیکھ کر بھول جائیں گے اور دین پر عمل کرنا بہت آسان ہوگا. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قیامت کے منظر کے بارے میں مختصر سا ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ نمبر 69 سورہ حقہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا آیت نمبر 13 اور 14 میں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. جب سور میں پھونک مار دیا جائے گا زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ کر دیے جائیں گے. اللہ رب العالمین نے سورہ واقعہ میں فرمایا اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا. جب یہ پہاڑ اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ کر دیا جائے گا. سورہ زلزال سورہ 99 آیت نمبر 1 سے 3 میں اذا زلزلت الارض زلزالها. جب زمین جھوٹ ڈالی جائے گی واخرجت الارض اثقالها. اپنے اندر کے بوجھ کو باہر نکال پھینکے گی. وقال الانسان ما لها. انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا. سورہ تکویر سورہ نمبر 81 آیت نمبر 1 سے 3 اذا الشمس كورت. جب سورج لپیٹ لیا جائے گا. واذا النجوم انكدرت. اور ستارے بے نور ہو جائیں گے. واذا الجبال سجرت. اور پہاڑ چڑھائے جائیں گے. پہاڑ کے متعلق اللہ رب العالمین نے سورہ قاریہ سورہ نمبر 101 میں فرمایا وتكون الجبال كالعهن المنفوش. یہ پہاڑ دھنے ہوئے اون کی طرح ہوں گے. سورہ نمبر 27 آیت نمبر 88 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. تم پہاڑ کو دیکھتے ہو سمجھتے ہو کہ اپنی جگہ سے جنبش نہیں کریں گے حالانکہ یہ اڑے پھریں گے. اس وقت انسانی حالت پہ، انسانی زندگی پہ کیا حال ہوگا. اللہ رب العالمین نے اسی صورت میں ایک پہلی آیت میں سورہ نمبر 27 آیت نمبر 87 میں فرمایا وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. جو کچھ جب سور میں پھونک مار دیا جائے گا، جو بھی آسمان اور زمینوں میں ہے سب کے سب گھبرا جائیں گے سوائے اس کے جسے اللہ رب العالمین نے چاہا. سب کے سب اس کی طرف دبے جھکے ہوں گے. اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پہ فرمایا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ. جب ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا، اس کے بعد دوسرا جھٹکا، لوگوں کے دل کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں خوف زدہ ہوں گی. سورہ مزمل سورہ نمبر 73 آیت نمبر 17-18 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا السماء منفطر بہ. اگر تم نے پیغمبر کی بات نہیں مانی تو اس دن کے ہونناکی سے کیسے بچو گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دینے والا ہے.
سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید. لوگوں اللہ سے ڈرو، بے شک قیامت بہت بڑی چیز ہے. جب تم اس کو دیکھو گے دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں سے غافل ہو جائیں گے، حاملہ عورتیں اپنے حمل ساقط کر دیں گے، تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ اللہ رب العالمین کا عذاب بہت شدید ہے. یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی، نہ زوجہ ہوگی شوہر کی. وہاں دہشت کے مارے بھائی سے بھائی جدا ہوگا، تپش ہوگی، بہت سے ڈوب جائیں گے پسینوں میں، سوا نیزے سے سورج حرارت ڈالتا ہوگا، رہے گا آسماں باقی، نہ سورج چاند اور تارے ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین پہ زلزلہ ہوگا. میرے بھائیو اور دوستو، آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکر ہے.